سکون کی تلاش میں تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، لیکن سکون ہے کہ تمہارا لوٹ ہی نہیں رہا اور اسی میں تم مزید بھٹکتے جا رہے ہو۔ جب ہم دنیاوی لذتوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہیں اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سکون تو صرف اللہ کو پا لینے میں ہے، سکون تو صرف اللہ کے کلام میں ہے، اس کے دربار میں سر کو جھکا کر عاجزی سے بیٹھ جانے میں ہے، سکون تو بس اللہ کی تسبیحات میں ہے۔ دن میں 5 وقت جب اللہ تمہیں پکارتا ہے تو کیوں ہچکچاتے ہو اس کے پاس جانے میں؟ دیکھو، سکون چاہتے ہو تو اللہ کی دکھائی راہ پہ چلنا پڑے گا، ورنہ تمام عمر سکون کی تلاش میں یوں ہی بھٹکتے پھرو گے۔ دیکھ تو لیا ہے تم نے دنیا کے پیچھے بھاگ کر، بس اب لوٹ آؤ اپنے رب کے پاس، وہ تھام لے گا تمہیں، وہ تمہیں تمہاری نادانیوں پہ تمہیں جتائے گا نہیں کہ اب نہیں ملا سکون تو میرے پاس لوٹ آئے ہو، بلکہ وہ تمہارے لوٹ آنے پر بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ لوٹ آیا ہے، اور اب جو اسے چاہیے میں نے اسے عطا فرمایا۔ یہ ہے میرے رب کی شان، بے شک میرا رب بہت عطا کرنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ تمہارا رب تو اتنا رحیم ہے کہ تم اس کی ایک صدا پر لبیک کہہ دو تو وہ تمہاری تمام صداؤں پر کن فرما دیتا ہے۔ تم اس سے بھلے لاکھ دفعہ ہی کیوں نہ منہ موڑ لو، مگر پلٹ کر جب بھی اس کو پکارو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس ملے گا۔ اس کی محبت تو ایسی ہے کہ وہ روٹھ کر بھی روٹھا ہوا نہیں لگتا۔ تو پھر ایسی محبت سے مایوسی کیسی؟ تو پھر بھاگنا چھوڑ دو، دعا کرو اور انتظار کرو۔ بند دروازوں پر غم نہ کرو، بلکہ کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو اور تمہاری رضا تک کے راستے خود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا، رب تمہارا۔ اور سنو، جب تم ان چیزوں پر شکر ادا کرنا سیکھ لیتے ہو جو تمہارے پاس ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت تمہیں وہ بھی دے دیتا ہے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے، جس کے ملنے کی امید تم بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتے ہو، کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ تم اس کی ایک چاہت کو اپنی چاہت بناتے ہو تو وہ تمہاری ساری چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت اگر آپ تسبیح پڑھیں تو دل رو رہا ہو، ایسا انداز ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اتنی عظیم شان کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، جس کے اس دنیا کے بادشاہ بھی غلام ہیں۔ اس نے ہمیں دعوت دی اور یہ ہنر دیا کہ ہم اس کو سجدہ کریں۔ سجدے کی توفیق ہر ایک کسی کو نہیں ملتی، یہ دولت اللہ کے کچھ خاص چنیدہ بندوں کو یا پھر پسندیدہ بندوں کو ہی ملتی ہے۔ تو جب بھی یہ ہنر ملے تو اس کی قدر کریں، اس انداز سے روئیں، ہر پل اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو۔ جو کچھ بھی آپ محسوس کر رہے ہو، اپنی زندگی میں کسی مشکلات سے گزر رہے ہو، جس بھی آپ کسی تکلیف میں ہو، غم میں ہو، خوشی میں ہو، ہر چیز اپنے اللہ سے شیئر کریں۔ کیا محسوس کرتے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو، آپ کیا پانا چاہتے ہو، آپ کے جو بھی معاملات ہوں اسے بتائیں، ایسے جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، وہ آپ کے سامنے حاضر ہے اور آپ کی ایک ایک بات کو اور ایک ایک دعا کو سن رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے یا آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کے دل سے ماں کا نام نکلتا ہے نا، آپ ماں کو پکارتے ہیں نا، تو بس اسی طرح آپ پر کوئی مصیبت آئے یا خوشی آئے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا نام پکاریں، اللہ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کو بلائیں، اس سے بات کریں،
اسے اپنے دل کا حال سنائیں اور بس سب کہہ دیں، تو دیکھنا ایسے وہ آپ کو سمیٹ لے گا۔ بہت آسانی سے ہم گلہ کر دیتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا، اللہ سے جو مانگا ہے اللہ وہ ہمیں کیوں نہیں دیتا، ہر تکلیف ہر آزمائش ہمارے لیے ہی کیوں؟ لیکن کبھی اپنا حق سمجھ کر اللہ کے پاس جاؤ تو صحیح، اس سے ضد کر کے مانگو تو صحیح، بیٹھ جاؤ اس کے دربار میں، اس کے آگے جھک جاؤ سجدے میں اور بس اسے پکارتے جاؤ، کہو بس میں آ گیا ہوں تیرے در پہ اور میں اپنی پسندیدہ چیز تجھ سے لے کر جاؤں گا، بے شک تو عطا کرنے والا ہے اور وہی مجھے عطا فرمائے گا، میں تجھ سے نہ مانگوں تو میں کس سے مانگوں؟ اللہ میرے پیارے اللہ، دے دے مجھے وہ جو مجھے چاہیے، آسان کر دے میری مشکلات کو، میں تیرا بہت کمزور بنتا ہوں، مجھے تھام لے میرے اللہ، مجھے بکھرنے سے بچا لے میرے اللہ۔ جب اس انداز سے اپنے اللہ سے مانگو گے تو بتاؤ کیوں کر وہ تمہیں وہ عطا نہیں کرے گا جو تمہیں چاہیے؟ میرا ایمان ہے جب اپنے اللہ کے پاس آپ پہنچ جاتے ہو، اپنے اللہ کو عرضی پیش کرنا سیکھ جاتے ہو، تو کیسے ممکن ہے وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ تو خود کہتا ہے اپنے بندوں سے، وہ تو خود کہتا ہے مانگ مجھ سے میرے بندے، میں تجھے عطا کروں گا، بس ہمیں یقین اور توکل رکھ کر اس سے مانگنا آنا چاہیے۔ وہ دیتا ہے، وہ سب کو دیتا ہے، وہ سب دکھی دل کی پکار سنتا ہے، اس سے شدت سے پکارو تو صحیح، وہ تمہاری نہ سنے تو کہنا، میرا اللہ دکھی دلوں کی پکار بہت جلد سنتا ہے، بس ہمیں صحیح طریقے سے اسے پکارنا آنا چاہیے۔